اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جب وہ نافرمانوں، کافروں اور مشرکوں کی بات کرتا ہے اور جہنم اور عذاب کی بات کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد فرما برداروں، ایمان والوں اور جنت اور اچھی نعمتوں کی بات بھی کرتا ہے۔ کل بات آئی تھی کہ شیطان جس نے پوری دنیا میں انسانوں کو قیامت تک بہکانے کا اللہ سے یعنی مہلت لے رکھی ہے، جب کل قیامت میں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان صاف صاف کھل کر یہ بات کہہ دے گا کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، لہذا تم مجھے لعنت ملامت مت کرو، تم نے میری بات مانی، تم دھوکے میں پڑے ہو، میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تمہیں صرف دعوت دی، بلایا، تم چلے آئے۔ تو ساری باتیں کل آ گئیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ کفر کرنا، شرک کرنا انسان کا اپنا اختیار ہے۔ بھئی راستے دونوں ہیں، حق راستہ بھی ہے اور ناحق راستہ بھی ہے، کفر کا راستہ بھی ہے اور ایمان کا راستہ بھی ہے، اور اللہ نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ چاہے تو حق راستے کو قبول کریں، چاہے تو ناحق راستے کو قبول کریں، اور شیطان اور نفس ساتھ میں لگا ہوا ہے وہ بہکانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے پاس یہ قوت رکھی ہے کہ اپنے فطری صلاحیت کی بنیاد پر اور دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق راستے کا جو جال بچھایا ہے اور قرآن و حدیث کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو اس کے ذریعے وہ حق راستے کی طرف آوے، باطل اور ناحق کو چھوڑے، کفر شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو کفر شرک سے نہیں بچاتا تو اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کل کہا تھا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، لیکن اس کے مقابل میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، عقل سلیم کو اور سمجھنے کی صلاحیت کو، اسی طرح قرآن و حدیث کو کام میں لایا، اس کو یعنی قرآن و حدیث میں غور کر کے، بلکہ اللہ والوں کی باتیں سن کر اور اہل علم کی باتوں کو سن کر، انبیاء کے واقعات کو پڑھ کر اس نے حق راستے کو قبول کیا اور ایمان اور اعمال صالحہ اس نے اختیار کیا، تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ تو اسی کا بیان یہاں پر آج ہے کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کر رکھے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم میں کہیں پر بھی اگر اچھی چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، یا اچھے بدلے کا وعدہ کیا گیا ہے، تو صرف ایمان پر نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی بیان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایمان کوئی کام نہیں ہے، ایمان تو اصل ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے جہاں پر بھی قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے اور قرآن کریم کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بات ملے گی کہ صرف ایمان پر اللہ کے وعدے نہیں ہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اور دوسری بات کہ عمل کس کو کہتے ہیں؟ تو عمل صرف ایک دن یا ایک مرتبہ کیے جانے والے کام کو عمل نہیں کہا جاتا۔ ایک بندے نے ایک دن 112 رکعت تہجد کی پڑھ ڈالی اور 112 دن تک تو چھٹی، تو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے ثواب ملے گا، بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا ثواب تو ملے گا، لیکن عمل شریعت کی اصطلاح اور شریعت کی یعنی بول چال میں عمل کس کو کہا جائے گا؟ جو پابندی سے کیا جانے والا کام ہے۔
دو رکعت تہجد کی پڑھتا ہے لیکن پابندی سے پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے پابندی سے پڑھتا ہے، کبھی کبھار چھوٹ گئی، آنکھ لگ گئی تھی یا کوئی آدمی کہیں پھنس گیا تھا مشغولی میں، مجبوری میں، کہیں سفر میں ہے اور یعنی موقع نہیں مل پایا، ٹرین نہیں رکی یا کوئی مسئلہ ایمرجنسی ہو گیا، وہ مسئلہ الگ ہے، کبھی چھوٹ گئی، لیکن پابندی سے چھوڑنا اور پھر نماز پڑھنا، یہ نماز پڑھنا تو ہے لیکن عمل صالح نہیں کہلائے گا. یہ فرق ہے. آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو عمل صالح میں شامل نہیں کرتا. عمل صالح وہ بنے گا جو پابندی سے کیا جاوے کام. اب بہت سے لوگ تو 4 ٹائم کی پابندی سے پڑھتے ہیں، یعنی پابندی سے فجر چھوڑتے ہیں، یا بہت سے لوگ 2 ٹائم کی پڑھتے ہیں، یعنی ایک بات میرے ذہن میں گھس گئی وہ دین ہے. عجیب و غریب. آج ہم نے دین کو اپنی چاہت کے مطابق بنا رکھا ہے. مجھے اچھا لگا کہ آج 4 ٹائم کی پڑھنا ہے تو آج 4 ٹائم کی پڑھوں گا، مجھے اچھا لگا کہ آج 5 ٹائم کی پڑھنا ہے تو 5 ٹائم کی پڑھوں گا. شریعت کیا کہہ رہی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مغرب کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے فلاں نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے. کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے، کبھی آنا شروع ہوا تو پھر وہ ایسی پابندی کہ کیا رشک آنے لگے، اور جب چھوڑ دیا تو ایسا چھوڑا کہ کبھی مسجد میں نظر بھی نہیں آتے. تو یہ اسی لیے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. عمل صالح بنائیں، اپنے ہر نیک کام کو عمل صالح بنائیں. اور عمل صالح کیسے بنے گا کہ اس پر پابندی کی جاوے. نماز پڑھ رہا ہے 5 ٹائم کی پابندی کے ساتھ پڑھے، پوری پابندی کرے. اسی طرح زکوٰۃ دے رہا ہے پابندی کے ساتھ دے، روزہ رکھ رہا ہے پابندی کے ساتھ کرے. اس کے علاوہ یہ تو فرائض ہیں، فرائض کے علاوہ بھی سنت ہیں، نوافل ہیں، تہجد اور صدقہ، نفلی صدقے ہیں. جو بھی کام کرے پابندی سے کرے تو اس کا فائدہ ہوگا. ایک ہے ثواب کا ملنا، وہ تو آپ کبھی بھی کرو گے، زندگی میں کبھی بھی 2 رکعت پڑھی، نفل کام کیا، صدقہ کیا، ثواب تو مل جائے گا. کوئی بھی نیک کام کا ثواب ملنا الگ ہے، لیکن اس کا فائدہ اپنی لائف میں، زندگی میں ہونا. ہر عمل کا ایک کچھ نہ کچھ اثر ہے. نماز کا الگ اثر ہے، ذکر کا اثر الگ ہے، تلاوت کا الگ اثر ہے، صدقہ خیرات کرنے کا اصل یعنی فائدہ الگ ہے. تو جو اصل فائدے ہیں ان اعمال کے وہ اس وقت حاصل ہوں گے جب ان کو ہم عمل صالح بنائیں گے، پابندی کے ساتھ کرنے والے بنیں گے. اسی لیے فرائض کی تو پابندی کرنی ہی کرنی ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ بہت سے نوافل یعنی نفل نمازیں ہوں یا نفل صدقات ہوں، اس طرح کی نفل عبادتوں کا بھی ہمارے اپنے پاس ایک اسٹاک، ایک ذخیرہ ہونا چاہیے، اور پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے. کہ بھائی ایک بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ فطر ادا کر سب کچھ کر رہا ہے، لیکن روزانہ اس نے معمول بنا رکھا ہے کہ 10 روپے 20 روپے صدقہ کروں گا نفل. لمبا چوڑا نہیں، 10 روپے 20 روپے ہی، لیکن پابندی سے کر رہا ہے. یا 2 رکعت تہجد کی پڑھوں گا روزانہ، 4 رکعت ہی پڑھوں گا نفل، لیکن پڑھوں گا پابندی، 2-4 رکعت ہی پڑھ رہا ہے، 6 رکعت ہی پڑھ رہا ہے، 50-100 رکعت نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن پابندی سے پڑھ رہا ہے. تو یہ عمل صالح بن جائے گا. اور اس کا زندگی میں اس کے فوائد اور ثمرات بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جو چیز عمل بن جاتی ہے، معمولات میں آ جاتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو امت کے آج یعنی ہم سنتے ہیں نا آج کل جو ہے مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور کام ہو جائے، روزی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں. اسی لیے آپ جو نفل عبادتوں پر بہت سارے فضائل آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی جمعہ کے دن جو ہے 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے. بالکل ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے. تو آپ کا فرمان ہے کہ بھائی درود شریف کا اہتمام کریں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب کھیتی روزی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں. جب ایک مرتبہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اور 80 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا تو بولے 80 سال کا تو میں ہونے والا ہی نہیں ہوں. یعنی بالغ ہونے کے بعد 15 سال اس کے نکال دو، اس کے بعد 80 ملاؤ تو 95 ہوتے ہیں، وہاں تک تو شاید ہی میں پہنچوں گا. چلو اب تو جنت مل گئی، اور جنت کا اوپر والا حصہ جنت الفردوس کے اوپر بھی اللہ میرے لیے الگ سے بلڈنگ بنائیں گے. اب کیا کرنا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی، دھوکہ لگا ہوا ہے. بالکل 80 سال کا ثواب ملے گا، لیکن
جتنے بھی نوافل نفل عبادتوں پر اس طرح کی یعنی بڑی بڑی جو ہے اجر و ثواب کی باتیں کہی گئی ہیں، فضائل آئے ہیں، وہ شرطوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھو آج دنیا میں بہت ساری چیزیں بکتی ہیں نا، اسکیمیں آتی ہیں، کوئی موبائل بک رہا ہے، کوئی کیا بک رہا ہے، تو نیچے لکھا ہے شرطیں لاگو، چھوٹا سا لکھا رہے گا، بولے گا بھائی اسکیم میں ڈسکاؤنٹ ہے، یعنی 10,000 کی چیز آپ کو 5,000 میں مل رہی ہے، 4,000 میں مل رہی ہے، 60% ڈسکاؤنٹ، تو آدمی خوش ہو کے خریدتا ہے، لیکن نیچے شرطیں لاگو کہ آپ کو 1,00,000 روپے کی خریدی کرنی پڑے گی تب یہ بات ہے۔ او ہو، تو اسی شرطیں یہاں پر بھی لاگو کہ فرائض کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نفل عبادتوں کا فائدہ اور ثمرہ اس وقت ظاہر ہوگا، اب جیسے مطلب اس کی مثال دنیا کے اندر بھی ہے، بندہ بیمار ہوا، بندے کو کوئی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوا دی، تو اصل تو بیماری کا علاج دوا سے ہوگا، اور ساتھ میں کہہ دیا ہے کہ بھئی فلاں چیز آپ کو کھانا ہے، فلاں پھل کھانا ہے، یہ کھانا ہے، اب وہ پھل تو کھا رہا ہے، دوائی نہیں کھا رہا ہے، پھل تو کھا رہا ہے یا تھوڑا بہت پرہیز تو کر رہا ہے، لیکن جو اصل دوا ہے، اصل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لے ہی نہیں رہا ہے، تو اب بتاؤ اس کا جو فائدہ ہونا ہے وہ ہوگا؟ یعنی نقصان تو نہیں ہوگا لیکن فائدہ جو ہونا ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نفل آپ درود شریف پڑھیں گے، ثواب اس کا مل سکتا ہے، لیکن جو زندگیوں میں چینجنگ آنی چاہیے، جو اصل فائدہ اور ثمرہ ہونا چاہیے، وہ شرطیں کنڈیشن اپلائی، شرطیں لاگو، یعنی فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا اور اس کو عمل بنانا ہوگا۔ میرے من میں آیا کہ اکتوبر کے مہینے میں جو ہے 15 دن تک 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد پھر دیکھوں گا، نہیں، میرے اپنی چاہت کے اوپر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ دی چاہے کہ نہ چاہے 5 ٹائم کی نماز فرض ہے تو فرض ہے، مجھے اچھا لگے کہ نہ لگے، سردی ہو کہ گرمی ہو، رات لمبی ہو کہ چھوٹی ہو، صبح اٹھنے میں آنکھ کھل رہی ہو کہ نہ کھل رہی ہو، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے جو ہے مزہ آ رہا ہو یا اچھا لگ رہا ہو کہ نہ لگ رہا ہو، عمل کرنا ہے تو کرنا ہے فرائض کی پابندی کے ساتھ، تو جو پابندی کے ساتھ کیا جائے گا کام وہ عمل صالح بنے گا۔ اس لیے آج یہ بات کلیئر، تو ہم کیا سمجھتے ہیں، کر تو رہا ہوں میں کام، ایک فعل میں نے کیا اور اس پر عمل صالح والی عبادتوں کا ثواب کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پابندی سے نماز نہیں پڑھی، بھئی نماز کی پابندی پر فلاں انعام ہے، روزی کی برکت ہے، مثال کے طور پر کہ جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے گا تو اس کو اللہ رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ اب میں پابندی تو نہیں کر رہا ہوں، کبھی 4 ٹائم کی پڑھی، کبھی 3 ٹائم کی پڑھی، یا 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں لیکن کبھی جماعت چھوڑ رہا ہوں، کبھی یوں کر رہا ہوں، کبھی یوں کر رہا ہوں، یعنی پوری اس کے فرائض واجبات کو جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہوں، اور خواب دیکھ رہا ہوں کہ وہ روزی کی برکت یعنی 56 کروڑ کی چوتھائی کا دروازہ کھل تو رہا نہیں ہے۔ تو یہ آج یہی ہوتا ہے کہ بندہ آزماتا ہے نیک عمل کر کے اللہ کو، حالانکہ اللہ کا یہ فعل ہے کہ اللہ بندے کو آزمائیں گے، ہم ہوتے کون ہیں؟ اس لیے یہ دھوکے میں نہ رہیں۔ اگر کسی عمل پر ہمیں اس کا فائدہ اور ثمرہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل نہیں بنا، اس میں کوتاہی ہے، اس میں کمیاں ہیں، اس کے اندر کچھ شرطیں نہیں پائی جا رہی، یا جس طرح اس کو کرنا اس طرح میں نہیں کر پا رہا ہوں، ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سچے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو عمل صالح کا مطلب یہ ہوا، پہلے بھی آیا تھا لیکن چونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ہم ہر کام کو، ہر نیک کام کو عمل صالح بنائیں، یعنی پابندی سے کرنے والے بنے۔ کبھی کبھار چھوٹ گیا، بندہ بیمار تھا یا آنکھ نہیں کھلی تھی یا کوئی اور ایمرجنسی ہو گیا تھا، کبھی چھوٹ گیا، کبھی چھوٹنے کو چھوٹنا نہیں بولتے، ایک آدھ مرتبہ مہینے میں 1-2 مرتبہ چھوٹ گیا تو اس کو چھوٹنا نہیں بولتے، بلکہ وہ پابندی میں ہی شامل ہے، لیکن پابندی سے کیا جانے والا کام عمل صالح کہلائے گا۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے، نیک اعمال پابندی سے کرنے والے ہیں، ان کو داخل کیا جائے گا جناتن، ایسے باغات میں، جنت اس کی جمع جنات، ایسے باغات میں، جیم نون کا لفظ جہاں پر بھی عربی میں آئے گا اس کے اندر چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جنت اور جنات، جنون، دیکھو جیم نون کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا اس میں چھپانے کا معنی چھپا ہوا ہے، اسی لیے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے ابھی نظر نہیں آ رہا، اس کو جنین بولتے ہیں، جنین، ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ جنین کہلاتا ہے۔
اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو کہتے فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی یعنی بالکل چھپ گئی اندھیرے میں، بالکل اندھیرا ہے کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو بہرحال جیم نون کے اندر چھپانے کا مادہ ہے. اسی لیے ڈھال، دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے جنگ کے اندر بندہ جو ڈھال استعمال کرتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جنہ کہتے ہیں. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال سے بندہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، یعنی دشمن وار کرنے آتا ہے تو ڈھال کے سامنے کر کے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. تو ایسی جنت. اب جنت پر آ جائیے، جنون بھی ہے، کہتے ہیں نا اس کو جنون ہو گیا، یعنی اس کی عقل چھپ گئی، عقل کام نہیں کر رہی، عقل چھپ جاتی ہے. چھپنے کا معنی ہر جگہ ہے جہاں بھی جیم نون آئے گا. تو اب جنت وہ باغ، وہ گھنا باغ جس کے اندر اتنے سارے درخت، اتنی ہریالی ہے کہ بندہ اندر چھپ جاوے، نظر ہی نہ آوے. بھائی باغ کی خوبصورتی یہی تو ہے کہ جتنا گھنا ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، جتنے درخت زیادہ ہوں گے، پیڑ پودے زیادہ ہوں گے، اتنا زیادہ وہ خوبصورت اور زیادہ جو ہے دل کو بھائے گا اور آنکھوں میں سمائے گا، دلکش اور دل فریب نظر آئے گا وہ. تو جنت کو جنت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چٹیل میدان نہیں ہے، ایئرپورٹ بنا ہوا نہیں ہے وہاں پر کہ چٹیل میدان ہو بالکل، بلکہ وہ گھنے باغوں والی ہیں، خوب درخت ہیں وہاں پر، اور ایک سے ایک درخت. میں نے بتایا تھا کہ اتنے لمبے لمبے درخت ہیں کہ سائے، اس کے سائے میں تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے، دوڑتا رہے دوڑتا رہے، 1 مہینے تک دوڑے تو بھی اس کا سایہ ختم. طوبہ درخت ہے، طوبہ شجرۃ طیبۃ فی الجنہ، جنت کا ایک درخت ہے کہ اس کا سایہ اتنا بڑا، اتنا لمبا ہے کہ 1 مہینے تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی سایہ اس کا ختم نہیں ہوگا. ایسے ایسے درخت جنت میں اللہ نے رکھے ہیں، ایسے ایسے باغ. تو فرمایا کہ داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنات، ایسے باغوں میں. ایک باغ نہیں، جمع ہے یہ، ایسے کئی باغ ہوں گے خوبصورت ایک سے ایک. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. نہر نہیں بہتی، نہر میں پانی بہتا ہے. سمجھ میں ہی بات؟ نہر تو زمین کے اس ٹکڑے کا نام ہے جو گہرا ہوتا ہے، گڈھے والا ہوتا ہے، اور اس میں پانی ہوتا ہے، پانی بہتا ہے. لیکن چونکہ جب پانی زیادہ ہوتا ہے اور دریا یا ندی یا جھیل اور نہر بڑی ہوتی ہے اور پانی زیادہ ہوتا ہے تو اتنی روانی کے ساتھ پانی بہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین بھی بہہ رہی ہے. تو کہتے ہیں بھائی نہر بہہ رہی ہے، ندی بہہ رہی ہے. ندی قیامت کی شام تک نہیں بہے گی، پانی اس میں بہے گا. لیکن یہ بولا جاتا ہے، محاورہ ہے کسی چیز کے اندر زیادتی کو بتلانے کے لیے. یعنی پانی جب زیادہ ہو گیا تو پانی تو بہتا ہے، ساتھ میں کہیں گے بھائی ندی بھی بہہ رہی ہے، نہر. تو ایسے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، ایک نہر نہیں نہریں بہیں گی. اور ہم نے بارہا سنا کہ 4 طرح کی نہریں مشہور ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جس میں بدبو نہیں آئے گی، کبھی سڑے گا نہیں. ہمارے یہاں پانی، بارش میں پانی ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے تالاب میں کہیں بھی، اگر اس کو استعمال نہ کرے تو سڑ جاتا ہے، اس میں کائی جم جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. لیکن جنت کے پانی کا حال ایسا نہیں ہوگا. فیہا انہار من ماء غیر آسن اور وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ نہیں بدلے گا. دودھ کو اگر ٹھنڈک میں نہیں رکھا گیا تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں بدبو آ جاتی ہے اور خراب ہو جاتا ہے. لیکن وہاں اوپن نہر ہوگی، کھلی ہوئی نہریں دودھ کی بہہ رہی ہوگی، لیکن اس کے اندر ذرہ برابر خرابی یا پھٹنا یا بدبو پیدا ہونا یا ذائقہ بدلنا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا مزہ بالکل نہیں بدلے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف ستھرے شہد کی نہر ہوگی. شہد من عسل مصفا، صاف ستھرے شہد کی نہر ہوگی. اور شرابن طہورا کی، چوتھی نہر شرابن پاکیزہ شراب کی ہوگی، جس کو پینے کے بعد نالیوں میں نہیں پڑا رہے گا یا زمین اوپر اور آسمان نیچے نظر نہیں آئے گا اس کو. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہر برائی شراب ام الفواحش کہا گیا اس کو، ہر برائی کی جڑ شراب ہے، ہر خرافات کی جڑ شراب ہے.
تو وہ شراب شرابن طہورا ہوگی، پاکیزہ شراب ہوگی کہ جس سے اور زیادہ بدن میں قوت اور کیا کہتے ہیں سکون اور کیا کہتے ہیں تازگی آ جائے گی، تر و تازہ بندہ فریش ہو جائے گا ایک دم، شرابن طہورا. اور پھر یہ ساری نہریں جو بہہ رہی ہیں ہر بندے کے تابع ہوں گی، جہاں لے کر چلنا چاہے گا لے کر چلے گا. جیسے موبائل کو اب تو اب خالی یوں کرتے ہیں نا تو بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، یوں کیا تو ویڈیو یعنی فوٹو کھینچ گیا اور موبائل چلنے لگا، دور سے اشارہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کو یوں اشارہ کرے گا نہر کو تو نہر یوں چلنے لگے گی، نہر یوں چلنے. جس کو یقین نہ آوے تو مہنگا موبائل خرید لے ہوئے، اب جو نئے لیٹسٹ آ رہے ہیں تو اس کو خود یقین آ جائے گا کہ تو جب دنیا میں انسان کی کھوپڑی ایسی ہے کہ وہ ایسے موبائل بنا رہا ہے اس کو ڈونٹ ٹچ، وداؤٹ ٹچ کیے. پہلے تھا اسٹک ٹچ، پھر آیا اسکرین ٹچ، اسکرین ٹچ، پھر آیا اسکرین ٹچ، اب آیا ڈونٹ ٹچ، وداؤٹ ٹچ. بغیر چھوئے اور ٹچ کیے وہ چلتا ہے، خالی اشارہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی وہاں پر بندہ نہروں کو اشارہ کرے گا اور نہریں اپنی جہاں لے جانا چاہے گا وہاں چلیں گی. تو وہاں من چاہیے میرے بھائیو، یہاں رب چاہیے ہے وہاں من چاہیے. آج ہم رب کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کریں گے، کل رب جنت میں اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کر دے گا. کہ اب بندے اب بتا تیری رضا کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا جھکا دیں کہ کل قیامت میں جنت میں بندہ کہ اللہ کہے گے بندہ بتا اب تیری رضا تو کیا چاہتا ہے. اور جو بندہ چاہے گا وہ ہوگا. خواہشات اور چاہت کو پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا تو اپنی ضرورت پوری کر کے اللہ کے حکم پر چلنے کا نام دنیا ہے. دنیا دار العمل، دار المحنت اور دار جو ہے کسب ہے. یہاں کمانا ہے، یہاں بونا ہے، کھیتی کرنے کی جگہ ہے. دار العمل ہے، دار الجزا جنت ہے، وہاں بدلہ ملے گا، وہاں چاہت کے مطابق سارے کام ہوں گے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع دیا تو ہم جو ہے خوب، حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، یعنی ہر بندے کے لیے اس میں بندہ نیک عمل کرتا جائے گا، درخت لگتے جائیں گے، سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، جنت میں درخت لگتے جائیں گے. تو اپنی جنت کو خوب ہرا بھرا کر لینے کا موقع ہے. یہاں اللہ نے ہمیں چانس اور موقع دیا ہے کہ جتنا چاہیں ہم اپنی جنت کو اور ہمیشہ رہنے کی جگہ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کو ترقی دے سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے خوب اس کو یعنی اچھی طرح آراستہ کر سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اصل جہاں ہمیں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور کتنا رہنا ہے؟ 1 دن 2 دن 1 سال 10 سال 50 سال نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ. یہ وہ بات ہے کہ بندے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. جب نعمت یہاں دنیا میں ملتی ہے تو یہی تو ڈر رہتا ہے یار کب تک رہے گی، یا تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا مجھے چھوڑ کے چلی جائے، یہ ختم ہو جائے گی. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، یہ 2 لفظ قرآن نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں بیان کر دیا. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ نعمتیں ختم ہوں گی نہ ان سے روکا جائے گا. 2 ہی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ختم نہ ہو جاوے یا یہ تو رہے لیکن مجھے روک دیا جاوے، مجھے ہٹا دیا جاوے. تو فرمایا کہ نہیں، جنت کی نعمتوں میں ایسا نہیں ہوگا. لا مقطوعہ، نہ تو وہ ختم ہوں گی کبھی، ولا ممنوعہ، نہ اس پر بینڈ اور پابندی لگے کہ بھائی تم نہیں لے سکتے، ایسا نہیں. ہمیشہ بندہ استعمال کرے گا، کھائے گا، جم کر کے کھائے گا. پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، خواہش پورا کرنے کے لیے کھائے گا. کیوں؟ بھوک تو جنت میں جانے سے پہلے ہی اللہ مٹا دیں گے. مچھلی کا کباب کھلائیں گے اللہ. جو لوگ نہیں کھاتے مچھلی کھانا شروع کر دیں، نہیں کھاتے تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہاں کھا لیں گے. جیسے دنیا میں ہم لوگ اردو بولتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں، لیکن جنت میں اور قبر میں کیا بولیں گے؟ عربی آٹومیٹک آ جائے گی. ایسے وہاں آٹومیٹک کباب جو آئے گا نا مچھلی کا، انشاءاللہ وہ خوب لذت لے کے کھائیں گے. تو اللہ مچھلی کا کباب تیار کروائیں گے. اور وہاں قیامت میں بہت بڑی روٹی بنوائی جائے گی، اس کے ذریعے ناشتہ ہوگا. وہ ناشتہ کر لیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضری ہوگی اور آپ کے دستے مبارک سے جام کوثر کا پینا نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حوض کوثر پر عافیت کے ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ تو ناشتہ وہاں ہو گیا، بھوک مٹ جائے گی، اور یہاں جام کوثر پر پانی مل گیا، پیاس مٹ جائے گی، بھوک پیاس کا مسئلہ ختم۔ اب جنت میں جو جائے گا اور کھائے گا پیے گا تو پینا نہ پیاس بجھانے کے لیے ہوگا، کھانا بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ دونوں چیزیں ہوں گی خواہش پورا کرنے کے لیے۔ کوئی ٹینشن نہیں کہ وہ اتنا کھایا، اب اس کا ان کمنگ تو ہو گیا، آؤٹ گوئنگ ان کمنگ تو ہو گیا، اب اس کا آؤٹ گوئنگ یعنی اب نکالنا کیسے؟ تو فرمایا ایک ڈکار آئے گی، ایک ڈکار آئے گی، اور ڈکار میں بدبو نہیں ہوگی، خوشبو والی ڈکار آئے گی، اس میں بھی آواز ہوگی شاندار، اور کھانا ہضم۔ ایک ڈکار آئے گی، کھانا ہضم۔ اور پینے والا مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ پسینہ آئے گا، پسینہ بدبو والا نہیں ہوگا، خوشبو والا ہوگا، پسینہ نکلے گا اور پینے والی چیز ہضم۔ یعنی مزے لے کر اس کے اندر بھی، یعنی سانس لے گا تو بھی اس کے اندر سے اللہ کی حمد و ثنا کی آوازیں آئیں گی آٹومیٹک، یعنی فطرت کے اندر ہی، انسان کے اندر ہی اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا اندر سمائی ہوگی۔ جسے رب رب ہماری سانسوں میں اللہ ہر دھڑکن کے ساتھ ہماری سانسیں رب رب کرتی ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں کھانے پینے کا مسئلہ بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اپنی خواہش پورا کرنے، خوب جو مزے لے کھا کھا کھا، اور ایک ڈکار آئے گی سب ہضم، پی پی پی، اور پسینہ نکلے گا وہ ہضم، یعنی پیشاب کا تقاضا بھی نہیں ہوگا، نہ استنجے کا تقاضا ہوگا۔ تو یہ جنت ہے فرمایا، اور یہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اور فرمایا کیا ہوگا پھر؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور ہمیشہ رہنا اللہ کے حکم اور پرمیشن سے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہوتا ہے نا، بولے کوئی دیکھ تو نہیں رہے، جیسے لوگ سعودی جاتے ہیں تو بھاگ جاتے تھے، اور وہاں یعنی عمرہ کرنے گئے یا کوئی اور کام سے گئے اور وہاں بھاگ گئے اور چھپ چھپ کے کام کر رہے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھتے، اب چھپ چھپ کے 2 سال 10 سال جتنا رہ لیا وہ رہ لیا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ جب بھی پکڑے جائیں گے تو واپس جانا پڑے گا۔ تو جنت میں ایسا نہیں کہ ہمیشہ رہنا ہے لیکن ڈر ہے پتہ نہیں کب واپس کر دیا جاؤ، نہیں، اللہ کا ہی حکم ہوگا یہ کہ جنت میں بندے کو ہمیشہ رہنا ہے، یہ اللہ ہی کی پرمیشن سے ہوگا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جو کچھ وہاں نعمتیں مل رہی سب اللہ کے حکم سے ہی ہے، لہذا کوئی خطرہ نہیں کہ واپس نہیں جانا پڑے گا یا نعمتیں چھن جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تحیتہم فیہا سلام، وہاں جب ملاقات ہوگی تو تحیہ کیا ہوگا اس وقت؟ سلام، السلام علیکم، السلام علیکم۔ جنتی آپس میں ملیں گے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ جو حور و غلمان آئیں گے وہ کہیں گے السلام علیکم، فرشتے آئیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بلکہ اللہ رب العزت کا سلام لے کر آئیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں موجود ہے، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تم کو سلام کہا جا رہا ہے، یعنی فرشتے اللہ کا سلام لے کر آئیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سلام کہا، السلام علیکم، بلکہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ خود سلام کریں گے۔ جب دیدار کا وقت آئے گا، اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، سب جمع ہوں گے تو خود رب العالمین کہیں گے السلام علیکم، یعنی اللہ کی آواز سنیں گے، ان کا سلام سنیں گے۔ عجیب و غریب منظر ہوگا، ہر وقت کا سرور، ہر وقت کی کیفیت وہ بالکل بدلی ہوئی ہوگی میرے بھائیوں، ہر وقت سلام سلام سلام، سلامتی، سکون، اطمینان، یہی آوازیں آئیں گی۔ جو نوکر آ رہے ہیں، غلمان آ رہے ہیں، وہ بھی السلام علیکم، حوریں آ رہی ہیں السلام علیکم، فرشتے آ رہے ہیں السلام علیکم، آپس میں جنتی مل رہے ہیں السلام علیکم۔ کوئی ٹینشن والا مسئلہ ہوگا ہی نہیں، کوئی ٹینشن والا مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ یعنی ذہن و دماغ ایسا بنائیں گے وہاں خرافات اور غلط چیزوں کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی، بندہ جو بھی چاہے گا اچھی چیزیں چاہے گا، کھیلنا کودنا گھومنا پھرنا جو حلال اور جائز طریقے والے وہ سب کام ہوں گے۔ اس لیے یہ سوالات ذہن میں نہیں آنے چاہیے کہ فلاں کام کو کرکٹ کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے، وہاں پر جس پھول پہ دل دیا ہے، جس گل پہ فدا ہے، اسی کی تو بات آئے گی کہ وہاں یہ کام ہوگا کہ وہاں بولے نعوذ باللہ عجیب عجیب لوگ سوال کرتے ہیں، بولے وہاں گٹکا ملے گا نہیں ملے گا، یعنی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں گٹکا یاد آ رہا ہے، وہاں تمباکو ملے گا نہیں ملے گا، حد ہو گئی، وہاں بیڑی جہنم کی سیڑھی ملے گی نہیں ملے گی، یعنی ان چیزوں کی طرف ذہن جائے گا ہی نہیں، تصور میں خیالات میں نہیں آئیں گے۔
جنت کی نعمتیں تو دنیا کی نعمتوں سے اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال تک گزرا. بندہ سوچے سوچے سوچے، اپنی دماغ کی سوچ کو اڑائے لگائے سوچنے پر کہ جنت کی نعمت ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی. اس کی سوچ کی انتہا جہاں ختم ہوگی، اس سے بھی کئی اوپر بہت بلند و بالا جنت کی نعمتیں ہیں. اس کی کوالٹی اتنی ہائی ہوگی کہ ہماری سوچ کی جہاں انتہا ہوگی نا، اس سے بھی اوپر، اس سے بھی زیادہ ہائی کوالٹی کی جنت کی نعمتیں ہوں گی. تو ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیا والے اس کو پسند نہیں کرتے. ان چیزوں کو جو دنیا میں صحیح سمجھ رکھنے والے سلیم الطبع لوگ ہیں، جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ لوگ ان بیڑی سگریٹ گٹکا پان کو پسند نہیں کرتے، دنیا میں پسند نہیں کرتے. تو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں تصور میں نہیں آئے گا. خیالات کی دنیا کے کسی کھانے میں یہ چیزیں آئیں گی نہیں کہ بندہ ان نعمتوں کو، ایک ایک پھل میں کئی 70 ذائقے ہوں گے. بور یعنی پھلوں میں بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو پھل ہیں اس کے مقابلے میں بیر، اور جس کو بور بولتے ہیں، بیر بولتے ہیں، وہ بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. لیکن جنت کی نعمتوں میں اس بیر کے اندر، ایک ہی بیر میں کئی ذائقے ہوں گے. کئی ذائقے یعنی بڑے بڑے بیر ہوں گے. یوں کھا رہا ہے تو کچھ اور ٹیسٹ ہے، یوں کھا رہا ہے تو کچھ اور ہے، ادھر سے کھا رہا ہے تو کچھ اور ہے. یعنی اور وہ ٹیسٹ بیر کا ہوگا، وہ جام پھل کا نہیں ہوگا، وہ جو ہے اسٹرابیری کا نہیں ہوگا، وہ سیتا پھل کا نہیں ہوگا، ابھی سیزن آ رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں آم کا نہیں ہوگا. اس بیر کا ہی ذائقہ ہوگا اور اس کے اندر 70 ذائقے ہوں گے. یعنی آپ ہی نہیں بولیں گے یار یہ تو آم جیسا لگ رہا ہے، نہیں. یعنی اتنے ذائقے اللہ پیدا کر دیں گے. وہ تو ہر چیز پر قادر ذات ہیں. دنیا میں جب ہم آم کو دیکھتے ہیں، آم کے اندر ہی دیکھو ہر آم میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کی مٹھاس کا ذائقہ الگ ہے. جو لوگ اہل ذوق ہیں، جو یعنی جانتے ہیں، جن کو نالج ہے، وہ فوراً آم کاٹ کے آپ لے کر آئیں گے. انہوں نے آم کو دیکھا نہیں، کٹا ہوا بھی لائیں گے اور کھا کے کہہ دیں گے بھائی یہ لنگڑا ہے، یہ جو ہے چونسا ہے، یہ جو ہے کیسر ہے، یہ جو ہے فلاں ہے، یہ دشہری ہے. اس کے ٹیسٹ سے معلوم پڑ جائے گا. تو ایسے ہی ایک پھل کے اندر اس پھل کے الگ الگ ذائقے ہوں گے. جب اللہ دنیا کے اندر آم کے اندر الگ الگ ٹیسٹ رکھ سکتا ہے تو کیا جنت کے پھلوں میں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے جو ہے وہاں ان دنیا کی سڑی ہوئی غلط چیزوں کا تصور نہیں آئے گا. نہ کھانے پینے کی چیزوں میں آئے گا، نہ کھیلنے کودنے کی چیزوں میں آئے گا، بلکہ وہاں پاکیزہ حلال، یعنی اللہ نے مزاج جو بنایا ہوگا، بے پاک حلال لوگ ہی جنت میں جائیں گے. تو سوچ بھی پاکیزہ ہوگی، سوچ بھی حلال ہوگی. تو جو یعنی چاہت پیدا ہوگی وہ حلال اور پاکیزہ چاہت پیدا ہوگی، اچھی خواہش پیدا ہوگی. یہ بری چیزوں کی خواہشات وہاں پیدا ہوں گی ہی نہیں. اللہ رب العزت ہمیں واقعی جنت کا حقدار بنائے. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، محض ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم و کرم سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ سے ہم جنت کی نعمتیں اور جنت مانگ سکیں. محض اپنا فضل، اپنا کرم شامل حال فرمانا اور ہمیں جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمانا. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.